السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ حلوان میں قیقاع کی مختصر سی جماعت پر حملہ کرنے کا حکم مل چکا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے سوچ بچار کے بعد فیصلہ کر دیا کہ قیقاع کو کمک بھیج دی جائے۔ حلوان سے خسرو شنوم کی قیادت میں سوار دستے نکل آئے۔ جلولہ سے کمک چل پڑی۔ حلوان سے قصر شیرین کا فاصلہ صرف 3 میل تھا، لیکن جلولہ سے قصر شیرین زیادہ دور تھا۔ یہ ایسے ہی تھا کہ خسرو شنوم نے ایک جست میں قصر شیرین میں پہنچ جانا تھا اور مجاہدین کی کمک کو خاصا فاصلہ طے کرنا تھا۔ قیقاع بن عمرو کی پوزیشن ایسی تھی جیسے دشمن کے پیٹ میں بیٹھا ہوا ہو، اس لیے وہ دن رات اس طرح چوکنا رہتا تھا کہ اس نے دیکھ بھال کے لیے اپنے 3-4 مجاہدین حلوان بھیج رکھے تھے۔ ان کے ذمے یہ کام تھا کہ حلوان یا کسی بھی طرف سے فارسیوں کی فوج آئے تو فوراً پیچھے اطلاع دیں۔ آخر یہ اطلاع آ گئی۔ آگے گئے ہوئے ایک مجاہد نے پیچھے آ کر قیقاع کو بتایا کہ حلوان سے سوار دستے قصر شیرین کی طرف آ رہے ہیں۔ ان کی اندازن تعداد بھی بتائی۔ قیقاع نے یہ اطلاع ملتے ہی اپنے مجاہدین کو اس طرح تقسیم کر دیا کہ تھوڑی سی تعداد کو سامنے رکھا اور باقی سب کو مکانوں اور دیگر تعمیرات کی اوٹوں میں چھپا دیا۔ ظاہر یہ کیا گیا کہ کل مجاہدین یہی ہیں جو سامنے ہیں۔ قیقاع نے ایک چال یہ چلی کہ ان مجاہدین کو جنہیں اس نے سامنے رکھا تھا اس طرح ادھر ادھر کرنے لگا جیسے وہ بھاگ نکلنے کے راستے دیکھ رہے ہوں۔ فارسی سوار اکٹھے ہی ان کی طرف آئے۔ قیقاع اپنے مجاہدین کے ساتھ بھاگنے کے انداز سے پیچھے ہٹنے لگا اور ہٹتے ہٹتے مکانوں کے قریب چلا گیا۔ لڑائی کی وجہ سے مکان خالی تھے۔ خسرو شنوم للکارتا آ رہا تھا، انہیں جانے نہ دینا، گھوڑوں تلے کچل دو، ایک ایک کو کاٹ دو۔ فارسی جب مکانوں کے قریب آئے تو چھتوں سے ان پر تیر برسنے لگے۔ تیر انداز مجاہدین کی تعداد کم تھی، اس کمی کو مجاہدین بہت ہی تیز تیر اندازی سے پورا کر رہے تھے۔ نشانہ لینے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ فارسی سوار ہجوم کی صورت میں آ رہے تھے، کوئی تیر ضائع نہیں ہوتا تھا۔ اس اچانک اور غیر متوقع تیر اندازی سے فارسی بوکھلا اٹھے۔ اگلے سواروں نے یکلخت گھوڑے روک لیے تو پیچھے آنے والے ان سے ٹکرا کر رکے۔ جن گھوڑوں کو تیر لگتے تھے وہ بے لگام ہو کر اپنی ہی فوج کے لیے قیامت برپا کر دیتے تھے۔ فارسیوں پر یقیناً یہ خوف طاری ہو گیا ہوگا کہ مسلمانوں کی تعداد ان کے اندازوں سے کہیں زیادہ ہے۔ جب فارسیوں کے گھوڑے آپس میں پھنس گئے اور زخمی گھوڑے بے قابو ہو کر اچھے بھلے گھوڑوں کو ڈرانے لگے تو قیقاع نے ان پر حملہ کر دیا۔ خسرو شنوم چلا رہا تھا کہ اس کے سوار کھل جائیں۔ وہ دائیں بائیں پھیلنے لگے تاکہ لڑنے اور پینترے بدلنے کے لیے جگہ نکل آئے، لیکن دائیں اور بائیں سے ان پر ان مجاہدین نے حملہ کر دیا جنہیں قیقاع نے دور دور مکانوں وغیرہ کی اوٹوں میں چھپایا تھا۔ ان مجاہدین کی تعداد اتنی کم تھی کہ وہ اتنے زیادہ سواروں پر غالب نہیں آ سکتے تھے۔ یہ قیقاع کی غیر معمولی دلیری تھی کہ اس نے اتنے کثیر تعداد دشمن سے ٹکر لے لی تھی۔ وہ اس جنگی دانش اور ہنرمندی سے لڑ رہا تھا جو اس کی فطرت کا لازمی حصہ تھا۔ اس کی یہ چال خاصی کامیاب تھی کہ اس نے تیر اندازوں کو مکانوں کی چھتوں پر اور دوسرے مجاہدوں کو مکانوں کے پیچھے چھپا دیا تھا۔ پھر بھی فارسیوں کا دباؤ کم نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ پہلے حملے میں ان کا خاصا نقصان ہو چکا تھا۔ قیقاع ہمت ہارنے والا سردار نہیں تھا، اس کی للکار میں جوش بڑھتا جا رہا تھا، لیکن کامیابی مخدوش نظر آ رہی تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ فارسیوں کا جرنیل خسرو شنوم پہلے اپنے سواروں کے آگے تھا، پھر وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے اپنے سواروں میں کہیں غائب ہو گیا۔ قیقاع اسے ڈھونڈ رہا تھا لیکن وہ کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ مارکا گھمسان کا تھا، خونریز بھی تھا۔ اچانک فارسی سواروں میں ایسی ہڑبونگ مچ گئی جسے کچھ دیر کے لیے قیقاع بھی نہ سمجھ سکا۔ پتہ اس وقت چلا جب فارسیوں کا کچھ تو خون اتنا بڑھ گیا تھا کہ انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ یہ جلولہ کی کمک تھی جو بروقت پہنچ گئی تھی۔ تعداد اس کی بھی کچھ زیادہ نہیں تھی، لیکن ان مجاہدوں نے دیکھا کہ مارکا لڑا جا رہا ہے تو انہوں نے فارسیوں پر عقب اور ایک پہلو سے حملہ کر دیا۔ خسرو شنوم پہلے ہی بددل ہوا جا رہا تھا۔ اسے فیروزان کا یہ حکم اچھا نہیں لگا تھا کہ وہ خود باہر نہیں آیا اور اسے آگے بھیج دیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سوار گھر گئے ہیں اور گھوڑے اندر ہی پھنس گئے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو دبا رہے ہیں اور زخمی گھوڑے اپنی اچھل کود کر رہے ہیں۔ اس پوزیشن میں آ کر سوار لڑ نہیں سکتے تھے۔ یہ دیکھ کر خسرو شنوم وہاں سے کھسک گیا، وہ کوئی چال نہیں چل سکتا تھا۔ مجاہدین تعداد میں بہت ہی تھوڑے تھے، لیکن قیقاع کی عقل اور مجاہدین کے جذبے نے فارسیوں کو بے بس اور مجبور کر دیا تھا۔ فارسی سوار ایک ایک دو دو کر کے مارکے سے نکل کر بھاگنے لگے اور زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ میدان میں فارسیوں کی لاشیں، ان کے زخمی اور ان کے گھوڑے ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے رہ گئے۔ مجاہدین نے گھوڑوں کو پکڑنا اور مرے ہوں اور زخمیوں کے ہتھیار اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ حلوان دور نہیں تھا، فیروزان شہر کی دیوار پر کھڑا تھا۔ اسے یقیناً یہ توقع تھی کہ اتنے قلیل تعداد مسلمانوں کو
اس کے سوار کچل کر واپس آ رہے ہوں گے، لیکن اسے اکے دکے گھوڑے دور دور بھاگتے دوڑتے نظر آنے لگے۔ سب سے پہلے خسرو شنم حلوان میں داخل ہوا۔ فیروزان نے اس سے لڑائی کے متعلق پوچھا تو خسرو شنم کی زبان کانپ رہی تھی۔ پھر میدان سے بھاگے ہوئے سوار شہر میں داخل ہونے لگے۔ ان میں بہت سے زخمی تھے، ان کے کپڑے خون سے لال تھے، ایسے بھی تھے جن کے جسموں میں تیر اترے ہوئے تھے۔ ایک تو ان کی یہ حالت تھی جو شہر کے لوگوں کو ڈرا رہی تھی، دوسرے ان کی باتیں تھیں جو خوفزدگی کے عالم میں شہریوں کو سنا رہے تھے۔ قیقاع ان کے تعاقب میں گیا۔ مجاہدین گھوڑے سر پٹ دوڑاتے گئے، شہر سے لوگ بھاگنے لگے۔ وہاں جو فوج تھی وہ بغیر لڑے بھاگ اٹھی۔ یہ سب مدائن اور جلولہ کے بھاگے ہوئے فوجی تھے۔ حلوان بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ قیقاع نے فوری طور پر 2 کام کیے۔ ایک یہ کہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو اطلاع بھیجی کہ حلوان پر بھی قبضہ ہو گیا ہے، اور دوسرا کام یہ کہ شہر کے چند آدمیوں سے کہا کہ وہ شہر میں اور ارد گرد کی آبادیوں میں منادی کرا دیں کہ جو لوگ اسلام قبول کر لیں گے یا جزیہ ادا کر دیں گے انہیں امن و امان اور تحفظ میں رکھا جائے گا، ان کے مال و اموال اور جائیدادوں پر کسی اور کا ناجائز قبضہ نہیں ہوگا۔ مورخوں نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ اس علاقے کے لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ عرب کے ان مسلمانوں نے جن علاقوں کو اپنے قبضے میں لیا ہے وہاں کے لوگ نہ صرف یہ کہ امن و امان میں رہتے ہیں بلکہ وہ اب آزادی سے رہتے ہیں، اور وہ اس خوف سے آزاد ہو گئے ہیں کہ شاہی کارندے اچانک آ دھمکیں گے اور ان کے کھیتوں کی کمائی کا بیشتر حصہ بلا قیمت اٹھا لے جائیں گے۔ کسی کی خوبصورت لڑکی دیکھیں گے تو اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے، جسے چاہیں گے بیگار میں پکڑ لیں گے، فوج میں جبرن بھرتی کر لیں گے۔ ان آتش پرستوں کو معلوم نہ تھا کہ مسلمانوں کے جس حسن سلوک کو وہ اپنے اوپر احسان سمجھ رہے تھے وہ اللہ کا حکم تھا۔ آتش پرست تکریم انسانیت سے ناواقف تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ تکریم اور تعظیم انسان کا بنیادی حق ہے اور یہ اسلام کے بنیادی احکام میں سے ہے۔ بادشاہوں کی سابق رعایا کو انسانیت کے حقوق مل گئے تو کوئی جزیہ لے کے آ گیا اور کسی نے اسلام قبول کر لیا، کسی پر اسلام زبردستی نہ ٹھونسا گیا۔ لوگ جوق در جوق حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے مجاہدین کی خاصی نفری حلوان بھیج دی۔ انہوں نے حلوان کی فتح کا تفصیلی پیغام امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام لکھوا کر بھیج دیا۔ مدینہ سے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے پہلے پیغام کا جواب آ گیا۔ اس پیغام میں سعد رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جلولہ کی فتح کی تفصیلات لکھی اور پیش قدمی کی اجازت مانگی تھی۔ انہوں نے لکھا تھا کہ فارسی بہت بری حالت میں پسپا ہو رہے ہیں، ان کی جنگی طاقت ختم ہو چکی ہے اور ان کی اپنی رعایا ان کے خلاف ہو گئی ہے۔ ان حالات میں فارسیوں کا تعاقب جاری رکھا جائے تو پورے فارس کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو توقع تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حکم بھیجیں گے کہ فارسیوں کا تعاقب جاری رکھو اور انہیں کہیں دم نہ لینے دو، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دوربین نگاہوں، عقل و دانش اور تدبر کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ کوئی سپہ سالار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو جلولہ سے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ ان کے اس طویل پیغام کے یہ الفاظ تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں: میں چاہتا ہوں کہ سواد اور پہاڑ کے درمیان ایک دفاعی دیوار کھڑی ہو جائے، نہ فارسی ہماری طرف آ سکیں نہ ہم ان کی طرف جا سکیں۔ ہمارے لیے سواد کا علاقہ ہی کافی ہے۔ مجھے مال غنیمت اور مزید زمین کی بجائے مسلمانوں کی سلامتی زیادہ عزیز ہے۔ سواد دریائے دجلہ اور دریائے فرات کا علاقہ تھا۔ اس کے جنوب میں ڈیلٹا کا علاقہ بھی مسلمانوں نے لے لیا تھا، اور شمال میں فارس یعنی ایران اور شام کی سرحدوں کا درمیانی علاقہ بھی مسلمانوں کا مفتوحہ تھا۔ یہ دراصل آج کا عراق ہے۔ اس دور میں بھی اس خطے کا نام عراق تھا، لیکن عربوں نے اسے سواد اور بین النہرین یعنی 2 دریاؤں کا درمیانی علاقہ کہنا شروع کر دیا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص جہاں پہنچ گئے تھے وہاں عراق کی سرحد ختم ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو بڑی واضح اور تفصیلی ہدایات بھیجی۔ انہوں نے لکھا کہ فارسی پسپا ہو کر اپنے ملک میں پہنچ گئے ہیں اور انہیں پہاڑیوں کی حفاظت بھی مل گئی ہے۔ اگر مجاہدین فارسیوں کے تعاقب میں چلے گئے تو نقصان اٹھائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ ان پہاڑیوں کو فارس اور عراق کے درمیان حد فاصل بنا لیا جائے۔ اگر تم ان پہاڑیوں میں پھنس گئے تو عراق کے لوگ بغاوت پر اتر آئیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا، اس سے پہلے بھی عراق کے وہ امراء اور جاگیردار جن کے علاقے فتح کر لیے گئے تھے اور جو ہمارے وفادار ہو گئے تھے وہ سب اس وقت باغی ہو گئے تھے جب مجاہدین کا لشکر آگے نکل گیا تھا۔ انہوں نے ہمارے ان امال کو بھی قتل کر دیا تھا جنہیں ان کے شہروں میں مقرر کیا گیا تھا۔ الحمدللہ سلطنت اسلامیہ کی وسعت دجلہ اور فرات سے بھی آگے نکل گئی ہے۔ شام بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ علاقے تو ہمارے زیر اقتدار آ گئے ہیں، لیکن اصل کام یہ ہے کہ ان علاقوں کے لوگوں کو
مدینہ کے زیر اقتدار لانا ہے۔ علاقے فتح کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان علاقوں کے لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا بہت مشکل کام ہے۔ علاقے تیر اور تلوار سے فتح ہوتے ہیں، لیکن دلوں کی فتح نہ تیر سے ممکن ہوتی ہے نہ تلوار سے۔ لوگوں کو امن و امان اور سکون کی زندگی مہیا کرو، انہیں انسانیت کے درجے پر لاؤ اور انہیں ان کے پورے حقوق دو۔ ان کے مذہب میں دخل نہ کرو، اور اس کے ساتھ ہی انہیں دین الہی کی طرف مائل کرو، لیکن بحث اور حجت نہ کرو۔ پند و نصیحت کا انداز اختیار کرو، اپنے کردار کو اپنی پند و نصیحت کے سانچے میں ڈھال لو اور دلوں پر اثر کرنے والا نمونہ پیش کرو۔ پھر تم دیکھو گے کہ اللہ اپنے دین کو خود ہی تمام مذاہب پر غالب کر دے گا۔ ان کے مذہبی پیشوا کتنا ہی زور کیوں نہ لگائیں، وہ اسلام کے غلبے اور مقبولیت کو نہیں روک سکیں گے۔ مفتوحہ علاقوں کا نظم و نسق بحال کر دو اور اسے رواں کر کے ایسی شکل دو کہ لوگ خود محسوس کریں کہ اس سے پہلے ان کی حق تلفی ہوتی رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی لوگوں پر اور ان کے سرداروں پر نظر رکھو کہ کہیں سے بغاوت نہ اٹھنے پائے۔ مورخوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ان احکام کو بہت اہمیت دی ہے۔ بعض غیر مسلم تاریخ نویسوں اور مبصروں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس تدبر اور پالیسی کو بہت سراہا ہے۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دلچسپی صرف علاقے فتح کرنے میں ہوتی تو وہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو پہاڑی علاقوں میں پیش قدمی کا حکم دیتے تھے اور یہ نہ سوچتے کہ صحرا اور میدانوں میں لڑنے والے پہاڑیوں کے اندر نہیں لڑ سکیں گے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ پیغام اپنے تمام سالاروں کو پڑھ کر سنایا۔ دریائے دجلہ کے کنارے عراق کے شمال میں تکریت نام کا ایک شہر تھا۔ یہ رومیوں کا علاقہ تھا، وہاں عراق اور شام کی سرحد ملتی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن الجراح نے رومیوں کو بہت بری شکستیں دے کر شام سے بے دخل کر دیا تھا۔ رومی اب شمال میں محدود سے علاقے میں جوابی کارروائی کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے۔ پہلے ہم کسی قسط میں یہ ذکر کر چکے ہیں کہ مجاہدین کے لشکر میں بنو تغلب اور بنو نمر کے عیسائی بھی تھے۔ ایک عیسائی نے ایک فارسی جرنیل کو میدان جنگ میں اتنی دلیری سے قتل کیا تھا کہ خود بھی قتل ہو گیا تھا۔ اب مسلمانوں نے پورا عراق فتح کر لیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو حکم بھیج دیا کہ آگے نہ بڑھیں اور مفتوحہ علاقے کے نظم و نسق کو بہتر بنائیں۔ ایک روز بنو تغلب کا ایک عیسائی مجاہد سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے پاس آیا۔ سپہ سالار، اس نے کہا، میں بنو تغلب کا عیسائی ہوں۔ خدا کی قسم، سعد رضی اللہ عنہ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، یہاں کوئی امتیاز نہیں، تو ہمارے ساتھ ہے تو ہمارا بھائی ہے۔ تو عربی ہے اور ہم سب عربی ہیں جو اجمیوں کے خلاف سینہ سپر ہیں۔ مذہب الگ ہونے سے جذبے الگ نہیں ہو جایا کرتے۔ کیا کہنے آیا ہے تو؟ اے سپہ سالار، عیسائی نے کہا، خدا کی قسم ہم تیرے ساتھ ہیں تو پوری وفا کریں گے۔ ایک خطرہ آ رہا ہے، اسے تو خود ہی دیکھ لے۔ تکریت ایک شہر ہے، شاید موصل سے کچھ دور ہے۔ ہاں، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا، تکریت رومیوں کا شہر ہے۔ کیا ہے اس شہر میں؟ وہاں ہم پر حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ عیسائی مجاہد نے کہا، میرے قبیلے بنو تغلب کے لوگ، بنو نمر اور بنو عیاد کے بہت سے لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور وہ رومیوں کو اکسا رہے ہیں کہ ہم پر حملہ کریں۔ رومی شاید کہیں سے پسپا ہو کر تکریت میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ میں جانتا ہوں، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا، موصل پر ابو عبیدہ اور خالد بن ولید نے قبضہ کر لیا ہے۔ تکریت میں اگر رومی اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ سب پسپا ہو کر آئے ہیں۔ تکریت شام اور عراق کی سرحد پر ایک بڑا قصبہ تھا۔ ادھر فارسی شکست کھا کر بھاگے تھے، ادھر رومی مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھا کر بھاگے، تو ان میں سے کچھ تکریت میں اکٹھے ہو گئے۔ تاریخ کے مطابق عرب کے کچھ عیسائی قبائل مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے رومیوں کے پاس پہنچ گئے۔ یہ عیسائی جو سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو یہ اطلاع دے رہا تھا، اس لیے وثوق سے بات کر رہا تھا کہ اس کے قبیلے کا ایک عیسائی سردار تکریت سے کسی بہروپ میں یا کسی دھوکے سے جلولہ آیا۔ وہ عیسائیوں کے قبیلے بنو تغلب کا سردار تھا۔ جلولہ میں وہ اپنے قبیلے کے ان عیسائیوں سے ملا جو مسلمانوں کے ساتھ فارسیوں کے خلاف لڑنے آئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور مثنہ بن حارثہ نے انہیں دل کھول کر خراج تحسین پیش کیا تھا اور انہیں مال غنیمت میں سے برابر کا حصہ دیتے رہے تھے، اور ان میں سے جو خصوصی بہادری سے لڑے تھے انہیں الگ انعام بھی دیا تھا۔ یہ عیسائی سردار جلولہ میں ان عیسائی مجاہدین سے ملا اور انہیں کہا کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیں اور اپنے مذہب کے لوگوں کے ساتھ آ جائیں۔ یہ سردار انہیں تکریت لے جانا چاہتا تھا تاکہ وہ رومیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں۔ عیسائیوں کی اس سازش میں یہودیوں کا ہاتھ بھی تھا۔ ان عیسائی قبائل کو عرب سے یہودی ہی لائے اور انہیں تکریت پہنچا دیا تھا۔ یہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص اور ان کے لشکر کے لیے بڑی ہی خطرناک سازش تھی۔ یہودیوں نے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے لشکر کی اس کیفیت سے فائدہ اٹھانا چاہا تھا کہ یہ لشکر مسلسل لڑتا چلا آ رہا ہے۔ ایک تو زخمیوں اور شہیدوں کی وجہ سے اس کی تعداد کافی کم ہو گئی تھی، اور باقی لشکر جو بظاہر صحیح سلامت تھا تھک کر شل ہو چکا تھا۔
یہ تو ان کے جذبوں کا معجزہ تھا کہ وہ فتح حاصل کرتے جا رہے تھے۔ جہاں تک جسموں کا تعلق تھا، جسم لڑنا تو دور کی بات ہے، تھوڑا سا سفر کرنے کے بھی قابل نہیں تھے۔ یہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی تھی کہ انہوں نے اس لشکر کو حلوان سے آگے بڑھنے سے روک دیا تھا۔ دوسری وجوہات کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لشکر اب کچھ عرصے کے لیے لڑنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ بنو تغلب کے اس عیسائی نے تکریت سے آئے ہوئے سردار کو مایوس نہ کیا۔ دوسرے عیسائیوں نے بھی اسے یہ کہا کہ وہ ادھر سے بھاگ کر تکریت پہنچ جائیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ سردار کے جانے کے بعد ان سب نے اس عیسائی کو، جس کا نام تاریخ میں نہیں ملتا، کہا کہ وہ سپہ سالار کو خبردار کر دے کہ تکریت میں ہم پر حملہ کرنے کے لیے ایک فوج تیار ہو رہی ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اسی وقت ایک تیز رفتار قاصد کو پیغام دے کر مدینہ بھیجا۔ انہوں نے پیغام میں لکھوایا کہ انہیں اجازت دی جائے کہ بیشتر اس کے رومی عرب کے ان عیسائی قبائل سے مل کر حملہ کر دیں، ادھر سے ان پر حملہ کر دیا جائے۔ قاصد کو بھیج کر سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اپنے ان 2-3 جاسوسوں کو بلایا جو دراصل عربی تھے لیکن کچھ عرصے سے عراق میں آباد تھے۔ انہیں کچھ ہدایات دے کر تکریت بھیج دیا۔ یہ آدمی جاسوسی اور مخبری کی خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ وہ اسی وقت مختلف بھیس بدل کر روانہ ہو گئے۔ یہ مخبر چند دنوں بعد واپس آئے تو انہوں نے تصدیق کر دی کہ تکریت میں سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے لشکر پر حملے کی تیاریاں جوش و خروش سے ہو رہی ہیں اور 2-4 دنوں میں وہاں سے لشکر کوچ کر آئے گا۔ خدا کی قسم، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے بڑے جوش سے کہا، ہم انہیں تکریت سے باہر نہیں آنے دیں گے۔ میرے لشکر کے جسم ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں، لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے جذبے تر و تازہ ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو اور اپنے لشکر کو بھی خبردار کر کے تیار کر لیا۔ کچھ دن گزرے تو مدینہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ رومیوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے شکست کھا کر سوچا ہوگا کہ جتنا علاقہ وہ مسلمانوں کو دے آئے ہیں اتنا وہ عراق میں مسلمانوں سے لے لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ انہیں تکریت سے نکلنے کی مہلت نہ دی جائے۔ عبداللہ بن موتم کو 5000 سوار دے کر فوراً تکریت بھیج دیا جائے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے لشکر کو پہلے ہی تیار رکھا ہوا تھا۔ انہیں توقع تھی کہ امیر المؤمنین حملے کا حکم ضرور دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ تکریت کے ارد گرد دور دور تک کا علاقہ عیسائی قبائل کا علاقہ تھا۔ دجلہ کے ایک طرف بنو ایاد اور دوسری طرف بنو تغلب آباد تھے۔ یہ قبیلے صحرائے عرب میں بھی رہتے تھے۔ حملے کا حکم ملتے ہی سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے عبداللہ بن موتم کو 5000 منتخب سوار دے کر تکریت کے سمت روانہ کر دیا۔ بوقت رخصت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے عبداللہ بن موتم کو صرف یہ الفاظ کہے کہ ابن موتم، میں شکست کی خبر برداشت نہیں کر سکوں گا۔ 2 مورخوں نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن موتم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے ہونٹوں پر کچھ اور ہی قسم کا تبسم آ گیا اور وہ خدا حافظ کہہ کر چل پڑا۔ کچھ دنوں بعد یہ لشکر تکریت پہنچا۔ چونکہ یہ گھڑ سواروں کا لشکر تھا، اس کے کوچ کی رفتار خاصی تیز تھی۔ رفتار کو معمول کی رفتار سے زیادہ تیز اس لیے رکھا گیا تھا کہ تکریت کے لشکر کو وہاں سے حملے کے لیے نکلنے کی مہلت نہیں دینی تھی۔ عبداللہ بن موتم نے اپنی یہ خواہش پوری کر لی۔ تکریت سے ابھی رومیوں اور عیسائیوں کا لشکر نہیں نکلا تھا کہ عبداللہ بن موتم نے تکریت کو محاصرے میں لے لیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ محاصرہ 40 دن تک رہا۔ شہر کے اندر جو رومی تھے وہ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید اور بعد میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن الجراح سے بری طرح پٹ کر بھاگے اور یہیں پہنچے تھے۔ ان پر مسلمانوں کی دہشت کا طاری ہونا قدرتی امر تھا۔ انہیں توقع ہی نہیں تھی کہ شہر محاصرے میں آ جائے گا۔ انہیں یہ بھی توقع نہیں تھی کہ مسلمانوں کی جاسوسی کا نظام اتنا تیز اور اتنا ہوشیار ہے کہ انہیں ان کے ارادوں کا قبل از وقت علم ہو جائے گا۔ وہ خوش فہمی میں مبتلا رہے اور اس وجہ سے انہوں نے شہر میں نہ خوراک کا ذخیرہ کیا، نہ پانی کا، نہ انہوں نے وہ انتظامات کیے جو محصور ہو کر ضروری سمجھے جاتے ہیں۔ مسلمانوں سے ان 40 دنوں میں دروازے توڑنے اور رات کو کمندیں پھینک کر دیوار پر چڑھنے کی لگاتار کوششیں کی۔ مسلمان اپنی ان کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکے، لیکن ان کوششوں کا شہر کے اندر ایک نفسیاتی اثر پڑا۔ شہر کے لوگوں میں بددلی پیدا ہونے لگی۔ لوگوں پر خوف طاری ہونا ہی تھا، کیونکہ ان تک نہ صرف یہ کہ شام سے رومیوں اور عراق سے فارسیوں کی پسپائی کی خبریں پہنچتی رہتی تھیں، بلکہ شام سے بھاگے ہوئے رومی بھی ان کے درمیان موجود تھے۔ رومیوں نے کچھ اپنے آپ کو حوصلہ دینے کے لیے اور کچھ لوگوں کا حوصلہ مضبوط کرنے کے لیے 2-3 مرتبہ باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کیا، لیکن ہر بار انہیں کئی لاشیں اور زخمی پیچھے چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔
اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔